ایکسچینج ریٹ فلکچویشن. ایکسچینج ریٹ فلکچویشن کیا ہے, کیسے امپیکٹ کرتی ہیں یہ ایکسپورٹ پروسیڈز کو, ایکسپورٹ مارکیٹنگ کو اور ایکسپورٹ پرائسز کو. تو ایکسچینج ریٹ فلکچویشن از بیسکلی free floating of currencies against each other. It may vary from daily to monthly basis, but the exporters should be mindful of currency fluctuation. کہ آپ کی کرنسی جیسے پاکستان روپی وز وز ڈالرز, کیونکہ ہماری جو موسٹلی ایکسپورٹس پروسیڈ ہیں وہ ڈالرز میں ہیں, تو ڈالر وز وز جو پاک روپی کی فلکچویشن ہے, اس کے لیے بڑا مائنڈفل ہونا پڑتا ہے. اور سم ٹائم اس کے لیے جو ہے ایک اور بھی پرابلم آ سکتی ہے فری فلوٹنگ کے علاوہ, اور وہ ڈیویلویشن ہے. ڈیویلویشن کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرپزلی ویلیو آف پاک روپی کو کم کر دیتی ہے ان ایکسچینج فار ڈالرس. فار ایگزامپل مثلاً اگر پاک روپی اور ڈالر کی پیرٹی جو ہے وہ $1 از اکول ٹو 100 ہے, تو گورنمنٹ اس کو اگر 5% کم کر دیتی ہے تو وہ 105 پاک روپی کا $1 ہوگا. تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے ایکسپورٹ پرائسز کے اوپر؟ اب اگر پاکستان روپی کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ڈالر سینس میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں وہ سستی ہو جائیں گی امپورٹرز کے لیے. تو اس سلسلے میں اس کو اکاؤنٹ فار کرنا اور سم ٹائمز اس کا کیسے اس کو کمپنسیٹ کرنا امپورٹر کو, یہ بھی ایکسپورٹ پروسیس کا حصہ ہے. ایز وی ہیو سین کہ ان سالوں میں جس میں کہ پاکستان کا روپیہ تیزی سے ڈیویلیو ہوا ہے, سم ٹائمز امپورٹر انسسٹ آن ری نیگوسیشن. ری نیگوسیشن سے مراد یہ ہے کہ جو پرائس آپ نے دی ہوئی ہے اور اب اگر ڈالر مہنگا ہو گیا ہے تو اس صورت میں ان کو آفرز آ جاتی ہیں پاکستان سے ہی, فار ایگزامپل رائس میں, کہ کم قیمت میں اویلیبل ہوتا ہے باقی سیلرز کے ذریعے. تو سم ٹائمز ری نیگوشیشن آف دا پرائز ان ٹرمز آف سگنیفیکنٹ ویلیو چینج, یہ بھی ایک پروویژن رکھ دی جاتی ہے ایکسپورٹ پرائس کانٹریکٹ کے اندر. اور یہ انٹرنیشنل ٹریڈز کو یہ جو فلکچویشن ہے بری طرح سے امپیکٹ کرتی ہے, بیکاز اگر لیٹ سے کوئی امپورٹر بھی ہے پاکستان میں, کوئی لیٹ سے جیسے پی این جی ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے پروڈکٹس دوسرے ممالک سے اور پاکستان میں بیچ رہا ہے, تو جب کرنسی فلکچویشن ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کو پاکستانی جو پروسیڈز ہیں سیل کی, زیادہ پاکستانی روپیز چاہیے ہوں گے اتنے ہی ڈالرز کا سامان خریدنے کے لیے جتنے کا اس نے پہلے خریدا تھا. تو یہ امپورٹر بھی اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اگر پاک روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو وہ کشن رکھ لیتے ہیں پرائسز کے اندر, کہ کیپنگ ان ویو دا پریویس پرفارمنس آف دا پاک روپی وز وز ڈالر, کہ اگر ہم یہ پاک روپی نیچے چلتا چلا جائے گا تو وہ اس کی جو ڈیویلیویشن امپیکٹ ہے ہم پروفٹ میں ابزارب نہ کریں, بلکہ اس کے لیے ہمارے پاس ایکسٹرا کشن ہونا چاہیے. تو اسی طرح کی جو کشن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایکسپورٹر اور امپورٹر کے درمیان بھی ہونی چاہیے, اور کیپنگ ان ویو دا پریویس ایئرز پرفارمنس اینڈ فلکچویشن, ایک کشن میں بی کریٹڈ in order to account for the possible fluctuation in the currency values. Or sometimes it also leads to renegotiation of the price contract. تو اس کے لیے بھی جو ایکسپورٹر ہے اس کو پریپیئر ہونا چاہیے. اسی طرح جو ایکسپورٹر ہے that he must be knowledgeable about the currency fluctuation. He must be knowledgeable about
the average currency fluctuation, for example, in a year, and he also be mindful if the government have any plans of devaluation, اور یا جہاں پہ گورنمنٹ ڈیویلیو کر رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی اس کو مائنڈفل ہونا چاہیے اور شیئر کرنا چاہیے بٹوین دا ایکسپورٹر اینڈ دا امپورٹر, بیکاز it has impact and consequences for the both parties.